الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہار شریعت حصہ ہشتم یعنی 8واں حصہ، صفحہ نمبر 185، ایلا کا بیان۔ طلاق کے باب کے اندر یہ طلاق کا باب ختم ہونے کے بعد آگے ایلا کا بیان جو ہے یہ شروع ہو رہا ہے، اور اس کے 10 مسائل ہم جو ہے وہ سن چکے ہیں۔ اب یہاں سے آگے مسئلہ نمبر 11 جو ہے وہ سنیں گے۔ سری کے بعض الفاظ یہ ہیں کہ واللہ میں تجھ سے جیما نہ کروں گا، یعنی ایلا کے اندر جو سری الفاظ ہیں بالکل واضح الفاظ ہیں، ان کو صاحب بہار شریعت بیان کر رہے ہیں۔ پچھلے مسئلے کے اندر بھی جو ہے وہ سری کے الفاظ جو ہے وہ اس کے حوالے سے مسئلہ ذکر کیا گیا ہے، تو اب یہ یہاں سے وہ الفاظ بیان کر رہے ہیں کہ جو ایلا کے معاملے میں سری ہیں، کہ واللہ یعنی اللہ کی قسم میں تجھ سے جیما نہ کروں گا، قربت نہ کروں گا، صحبت نہ کروں گا، وطی نہ کروں گا۔ اور اردو میں بعض اور الفاظ بھی ہیں جو خاص جیما ہی کے لیے بولے جاتے ہیں، ان کے ذکر کی حاجت نہیں ہے، ہر شخص اردو داں جانتا ہے، یعنی جو بھی اردو جاننے والا ہے تو وہ جانتا ہے کہ صحبت اور جماع کے لیے اردو میں کون کون سے لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں، تو ان لفظوں کا استعمال بھی یہ سری کے اندر ہی آئے گا۔ علامہ شامی نے اس لفظ کو کہ میں تیرے ساتھ نہ سوؤں گا، یعنی اگر کوئی اپنی بیوی سے یہ کہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ نہیں سوؤں گا، سری کہا ہے، یعنی یہ ایلا کے معاملے میں لفظ سری ہے۔ اور اصل یہ ہے کہ مدار یعنی اس کا جو انحصار ہے، دارو مدار ہے، یہ عرف پر ہے۔ عرفاً جس لفظ سے معنی جیما متبادر ہوں سری ہے، اگرچہ یہ معنی مجازی ہوں، یعنی عام طور پر لوگوں کے اندر جو مشہور ہو کہ یہ والا لفظ جو ہے یہ جماع کے لیے بولا جاتا ہے، تو وہ لفظ جو ہے وہ چاہے مجازی ہی کیوں نہ ہو تو اس کو سری ہی شمار کیا جائے گا۔ اور عام بول چال کے اندر لوگوں کے مابین جو گفتگو ہوتی ہے تو عرف معاشرے کے اندر اگر کوئی لفظ ایسا ہے کہ اسے جماع کے معاملے میں نہیں بولا جاتا، استعمال نہیں کیا جاتا، تو پھر جو ہے وہ کنایا ہوگا، وگرنہ اگر کوئی لفظ مشہور و معروف ہے تو اس میں پھر جو ہے وہ جماع ہی کے معنی صراحتاً مراد لیے جائیں گے۔ کنایا کے بعض الفاظ یہ ہیں، یعنی پیچھے سری کے الفاظ ذکر کیے جو جماع کے معاملے میں بالکل واضح ہیں، اور اب یہاں سے جو ہے وہ کنایا جو الفاظ ہیں جماع کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ بیان کر رہے ہیں کہ تیرے بچھونے کے قریب نہیں جاؤں گا، اسی طرح تیرے ساتھ نہ لیٹوں گا، یا تیرے بدن سے میرا بدن نہ ملے گا، تیرے پاس نہ رہوں گا وغیرہ۔ اس طرح کے جو الفاظ ہیں یہ کنایا الفاظ ہیں، اور ان کا حکم جو ہے وہ پیچھے گزر چکا ہے کہ اگر سری الفاظ بولتا ہے تو اس میں نیت کی حاجت نہیں ہے، بغیر نیت بھی اگر اس طرح کا لفظ بول دیتا ہے تب بھی ایلا ہو جائے گا۔ اور جو کنایا الفاظ ہیں ان کے اندر جو ہے وہ اگر نیت کرے گا تو ایلا ہوگا، اور اگر نہیں نیت کرتا تو پھر جو ہے وہ ایلا نہیں ہوگا۔ مسئلہ نمبر 12، ایسی بات کی قسم کھائی کہ بغیر جماع کیے قسم ٹوٹ جائے تو ایلا نہیں ہے، یعنی اگر جماع نہ بھی کرے تب بھی قسم جو ہے وہ ٹوٹ جائے تو ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ اسے ایلا نہیں شمار کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر اس نے یہ کہا اگر میں تجھ کو چھوؤں تو ایسا ہے کہ محض بدن پر ہاتھ رکھنے ہی سے قسم ٹوٹ جائے گی۔ اب یہ ایسی قسم ہے کہ جس میں جماع نہ بھی کرے تو قسم ٹوٹ جائے گی، لہٰذا یہ ایلا شمار نہیں کیا جائے گا۔ مسئلہ نمبر 13، اگر یہ کہا میں نے تجھ سے ایلا کیا ہے، اب کہتا ہے کہ میں نے ایک جھوٹی خبر دی تھی،
تو قضاءً ایلا ہے اور دیانتاً اس کا قول مان لیا جائے گا۔ یعنی قضاءً قاضی کے پاس فیصلہ جاتا ہے، دو گواہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اس نے یوں کہا ہے، تو پھر تو ایلا ہی کا حکم دے گا قاضی۔ لیکن انما الاعمال بالنیات، بندہ جانے، اس کا رب جانے کہ اس کی نیت کیا تھی، تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ دیانتاً اس کی بات جو ہے وہ مان لی جائے گی۔ اور اگر یہ کہے کہ اس لفظ سے ایلا کرنا مقصود تھا تو قضاءً و دیانتاً ہر طرح ایلا، یعنی جب وہ خود ہی کہہ رہا ہے کہ میں نے تجھ سے ایلا کیا ہے اور مراد بھی یہ ایلا ہی لے رہا ہے، تو اس صورت میں دونوں اعتبار سے قضاءً بھی دیانتاً بھی ہر طرح ایلا ہی شمار کیا جائے گا۔ قضاءً اور دیانتاً سے کیا مراد ہے، اس کی وضاحت پیچھے بیان کی جا چکی ہے۔ مسئلہ نمبر 14، یہ کہا کہ واللہ تجھ سے قربت نہ کروں گا، اللہ کی قسم تجھ سے قربت نہ کروں گا جب تک تو یہ کام نہ کر لے، اور وہ کام 4 مہینے کے اندر کر سکتی ہے تو ایلا نہ ہوا اگرچہ 4 مہینے سے زیادہ میں کرے۔ یعنی کام دیکھا جائے گا کہ وہ کام کس طرح کا ہے۔ اگر وہ کام اس طرح کا ہے کہ وہ 4 مہینے میں کر سکتی ہے تو پھر جو ہے وہ ایلا شمار نہیں کیا جائے گا، اگرچہ وہ کام جو ہے وہ 5 یا 6 مہینوں میں پورا ہو لیکن 4 مہینوں میں کیا جا سکتا ہے، تو لہٰذا اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اب یہ ایلا جو ہے وہ شمار نہیں ہوگا۔ مسئلہ نمبر 15، ایلا اگر تعلیق سے ہو تو ضرور ہے کہ جماع پر کسی ایسے فعل کو معلق کرے جس میں مشقت ہو۔ یعنی ایلا وہ کر تو رہا ہے مگر وہ ایلا کو معلق کر رہا ہے، موقوف کر رہا ہے، تو اس صورت میں صاحب بھارشی فرماتے ہیں جماع پر کسی ایسے فعل کو معلق کرے جس میں مشقت ہو، مشقت والا کام ہو، اس میں پریشانی ہو وہ کام کرنے میں، تو اس کام کو جو ہے وہ جماع پر معلق کرے۔ لہٰذا اگر یہ کہا کہ اگر میں قربت کروں تو مجھ پر 2 رکعت نفل ہے تو ایلا نہ ہوا، اور اگر کہا مجھ پر 100 رکعتیں نفل کی ہیں تو ایلا ہو گیا۔ یعنی اگر ایلا کر رہا ہے مگر اس کے اندر وہ ایک شرط لگا رہا ہے، ایک چیز پر اس کو معلق کر رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ اگر میں تیرے قریب جاؤں یا تجھ سے جماع کروں تو مجھ پر 2 رکعت نفل ہے، تو اب یہاں پر وہ ایسے کام کو معلق کر رہا ہے جماع کے اوپر قسم ٹوٹنے پر کہ جو بالکل آسان ہے، 2 رکعت نفل ادا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ 100 رکعت نفل ادا کرنا میرے اوپر لازم ہو تو اس صورت میں ایلا ہو جائے گا، کیونکہ 100 رکعت نفل ادا کرنا عام روٹین سے ہٹ کر ہے اور اس کو مشکل سمجھا جاتا ہے، تو لہذا اس بنا پر جو ہے وہ ایلا ہو جائے گا۔ اور جو شرط پیچھے بیان کی کہ جماع پر کسی ایسے فعل کو معلق کرے جس میں مشقت ہو، تو اب جماع کرنے پر وہ ایسے ہی یعنی 100 رکعتوں کو معلق کر رہا ہے اور یہ مشکل کام ہے۔ اور اگر وہ ایسی ہے جس کی منت نہیں، جب بھی ایلا نہ ہوا، یعنی وہ کام ایسا کام جو ہے وہ جماع پر معلق کر رہا ہے کہ اگر جماع کروں تو مجھ پر یہ کام ہے، اور وہ کام ایسا ہے کہ جس کی منت نہیں مانی جا سکتی، مثلا تلاوت قرآن ہے، نماز جنازہ ہے، تکفین میت ہے یعنی میت کو کفن دینا، سجدہ تلاوت ہے یا بیت المقدس میں نماز پڑھنا، تو یہ وہ کام ہے جن کی منت نہیں مانی جا سکتی، لہذا اب یہ والے کام اگر وہ معلق کرتا ہے ان کی شرط ایلا میں لگا دیتا ہے، یعنی کہ اگر یہ جماع کروں تو میرے اوپر یہ کام لازم ہو، تو پھر جو ہے وہ ایلا نہیں ہوگا۔ مسئلہ نمبر 16، اگر میں تجھ سے قربت کروں تو مجھ پر فلاں مہینے کا روزہ ہے، اگر وہ مہینہ 4 مہینے پورے ہونے سے پہلے پورا ہو جائے تو ایلا نہیں ہے وگرنہ ہے، کیونکہ ایلا کی مدت 4 مہینے ہے، تو جب 4 مہینے سے پہلے ہی جو ہے وہ مہینہ روزے والا پورا ہو رہا ہے تو اس صورت میں ایلا نہیں ہوگا۔ مسئلہ نمبر 17، اگر میں تجھ سے قربت کروں تو مجھ پر 1 مسکین کا کھانا ہے یا 1 دن کا روزہ تو ایلا ہو گیا، یا کہا خدا کی قسم تجھ سے قربت نہ کروں گا جب تک اپنے غلام کو آزاد نہ کروں یا اپنی فلاں عورت کو طلاق نہ دوں یا 1 مہینے کا روزہ نہ رکھ لوں، تو ان سب صورتوں میں ایلا ہو جائے گا۔
مسئلہ نمبر 18، تو مجھ پر ویسی ہے جیسے فلاں کی عورت، اور اس نے ایلا کیا ہے، یعنی جو فلاں کی عورت ہے اس کے ساتھ بھی ایلا ہوا ہے، اور اس نے بھی ایلا کی نیت کی تو ایلا ہے وگرنہ نہیں ہے، یعنی جس فلاں عورت کا ذکر کر رہا ہے اس کے ساتھ ایلا ہوا ہے تو یہ بھی ایلا ہی کی نیت سے یہ کہتا ہے تو یہ بھی ایلا ہو جائے گا۔ یہ کہا کہ اگر میں تجھ سے قربت کروں تو مجھ پر حرام ہے اور نیت ایلا کی ہے تو ایسی صورت میں یہ ایلا ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 19، ایک عورت سے ایلا کیا، پھر دوسری سے کہا تجھے میں نے اس کے ساتھ شریک کر دیا، یعنی ایک مرد ہے، اس کی دو بیویاں ہیں، ایک عورت کے ساتھ صراحتاً ایلا کر لیتا ہے اور پھر دوسری سے یہ کہتا ہے کہ میں نے تجھے بھی اس کے ساتھ شریک کر دیا ہے، تو دوسری سے ایلا نہ ہوا، اس صورت میں دوسری سے ایلا نہیں ہوگا۔ مسئلہ نمبر 20، دو عورتوں سے کہا واللہ میں تم دونوں سے قربت نہ کروں گا، تو دونوں سے ایلا ہو گیا۔ اب اگر 4 مہینے گزر گئے اور دونوں سے قربت نہ کی تو دونوں بائن ہوں گی، یعنی دونوں مرد کے نکاح سے نکل گئیں، اور اگر 1 سے 4 مہینے کے اندر جماع کر لیا تو اس کا ایلا باطل ہو گیا، یعنی 4 مہینے کے دوران اگر وہ صحبت کر لیتا ہے ایلا باطل ہو جائے گا، اور ایک سے کرتا ہے، کسی ایک بیوی سے اس نے کر لیا، اور دوسری کا باقی ہے مگر کفارہ واجب نہیں، یعنی جس عورت کے ساتھ جماع کیا ہے اس کا ایلا تو باطل ہو گیا اور دوسری کا ایلا بھی باقی ہے لیکن اس صورت میں کفارہ نہیں ہے، اور اگر مدت کے اندر ایک مر گئی تو دونوں کا ایلا باطل ہے اور کفارہ نہیں ہے۔ پچھلی صورت کے اندر کفارہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس نے دونوں کو اکٹھے بولا اور اب ایک کے ساتھ جماع کیا ہے اور دوسری کا ایلا بھی باقی ہے بدستور، تو اب اگر مدت کے اندر ایک مر گئی، یعنی جو 4 مہینے کی مدت تھی اس کے اندر ایک مر گئی تو دونوں کا ایلا جو ہے وہ باطل ہو جائے گا اور کفارہ نہیں ہوگا، اور اگر ایک کو طلاق دی تو ایلا باطل نہیں، اور اگر مدت میں دونوں سے جماع کیا، یعنی 4 مہینے کے اندر جو ہے وہ دونوں سے جماع کر لیتا ہے تو دونوں کا ایلا باطل ہو جائے گا اور ایک کفارہ واجب ہوگا، 2 کفارے نہیں ہوں گے۔ مسئلہ نمبر 21، اپنی 4 عورتوں سے کہا خدا کی قسم میں تم سے قربت نہ کروں گا مگر فلانی یا فلانی سے، تو ان دونوں سے ایلا نہ ہوا، یعنی 4 کا ذکر کرتا ہے اور 4 کا ذکر کر لینے کے بعد 2 کا استثناء کر دیتا ہے، کوئی بھی 2 ہیں، یعنی فلانی ہے یا فلانی ہے، تو جن کا استثناء کیا ہے ان کے معاملے میں جو ہے وہ ایلا نہیں ہوگا اور بقیہ 2 کے معاملے میں جو ہے وہ ایلا شمار کیا جائے گا۔ مسئلہ نمبر 22، اپنی 2 عورتوں کو مخاطب کر کے کہا خدا کی قسم تم میں سے ایک سے قربت نہ کروں گا، تو ایک سے ایلا ہوا، یعنی معین نہیں کیا اس نے کہ کس سے نہیں کروں گا لیکن ان میں سے کسی ایک سے ایلا ہو گیا، پھر اگر ایک سے وطی کر لی ایلا باطل ہو گیا اور کفارہ واجب ہے، ان دونوں میں سے کسی ایک سے اس نے وطی کر لی تو جو ایلا ہوا تھا وہ ایلا باطل ہو جائے گا اور کفارہ واجب ہے، اور اگر ایک مر گئی یا معاذ اللہ مرتدہ ہو گئی، اسلام سے پھر گئی، یا اس کو 3 طلاقیں دے دیں تو دوسری ایلا کے لیے معین ہے، یعنی پہلے اس نے جب کہا تھا کہ تم میں سے کسی ایک سے قربت نہیں کروں گا تو اس وقت عورت کو معین نہیں کیا تھا کہ وہ کس عورت سے نہیں کرے گا، لیکن اب جب ایک ہی رہ گئی ہے تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ ایلا کے لیے متعین ہو جائے گی، اور اگر کسی سے وطی نہ کی، یعنی 2 عورتیں ہیں اور کسی سے بھی اس نے وطی نہیں کی، اس صورت میں یہاں تک کہ مدت گزر گئی تو ایک کو بائن طلاق پڑ گئی، اسے اختیار ہے جسے چاہے اس کے لیے معین کرے، یعنی دونوں بیویوں میں سے جس کو چاہے گا اس کو طلاق بائن ہو جائے گی، اور اگر 4 مہینے کے اندر ایک کو معین کرنا چاہتا ہے تو اس کا اسے اختیار نہیں، اگر معین کر بھی دے جب بھی معین نہ ہوئی، مدت کے بعد معین کرنے کا اسے اختیار ہے، یعنی چونکہ جس وقت اس نے کہا تو اس نے کہا تھا کہ تم میں سے ایک سے قربت نہیں کروں گا اور تعین نہیں کی، تو ایسی صورتحال کے اندر مدت کے دوران اس کو معین کرنے کا اختیار نہیں ہے، ہاں البتہ اگر مدت گزر جاتی ہے، 4 مہینے کا عرصہ گزر جاتا ہے تو اس صورت میں پھر جو ہے وہ معین کر سکتا ہے،
جسے چاہے گا اسے طلاق ہو جائے گی۔ اگر ایک سے بھی جمع نہ کیا اور 4 مہینے اور گزر گئے تو دونوں بائن ہوں گے، یعنی کسی ایک سے بھی جمع نہیں کیا اور 4 مہینے پہلے گزر چکے ہیں، اب 4 مہینے اور گزر گئے تو دونوں بائن ہو گئی، دونوں کو طلاق ہو گئی۔ اس کے بعد اگر پھر دونوں سے نکاح کیا ایک ساتھ یا آگے پیچھے تو پھر ایک سے الہ ہے مگر غیر معین، یعنی وہ جو پہلے والا الہ ہے اب دوبارہ نکاح کرنے کی صورت میں پھر دوبارہ لوٹ آئے گا، اور دونوں مدتیں گزرنے پر دونوں بائن ہو جائیں گی۔ یعنی پھر اگر وہی 4 مہینے کی مدت گزر جاتی ہے تو پھر طلاق واقع ہو جائے گی۔ ہاں اگر اس صورت میں جمع کر لیتا ہے تو پھر جو ہے وہ الہ باطل ہوگا، کفارہ جو ہے وہ واجب ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 23، اگر کہا تم دونوں میں کسی سے قربت نہ کروں گا تو دونوں سے الہ ہے، 4 مہینے گزر گئے اور کسی سے قربت نہ کی تو دونوں کو طلاق بائن ہو گئی، اور ایک سے وطی کر لی تو الہ باطل ہے اور کفارہ واجب ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 34، اپنی عورت اور باندی سے کہا تم میں ایک سے قربت نہ کروں گا، یعنی اپنی بیوی بھی ہے اور لونڈی ہے تو الہ نہیں ہے، یعنی دونوں کو ایک ہی حکم اکٹھا کرتا ہے، اپنی بیوی کو بھی کہتا ہے اور جو اس کی لونڈی ہے اس کو بھی کہہ دیتا ہے، تو یہ الہ نہیں ہوگا۔ ہاں اگر عورت مراد ہے تو ہے، جو یہ کہہ رہا ہے کہ تم میں سے ایک سے قربت نہیں کروں گا اور اس کی نیت جو ہے وہ عورت کی ہے، یعنی اپنی بیوی کی وہ نیت کرتا ہے، تو اب الہ جو ہے وہ مراد لیا جائے گا۔ اور ان میں ایک سے وطی کی تو قسم ٹوٹ گئی، کفارہ دے، لونڈی سے کر لیتا ہے یا بیوی سے کر لیتا ہے تو قسم ٹوٹ جائے گی اور کفارہ لازم ہو جائے گا۔ پھر اگر لونڈی کو آزاد کر کے اس سے نکاح کیا جب بھی الہ نہیں، اور اگر وہ زوجہ ہوں، اور اگر 2 زوجہ ہوں، ایک حرہ دوسری باندی، یعنی ایک آزاد عورت ہے اور دوسری جو ہے وہ لونڈی ہے مگر اس نے اس لونڈی کے ساتھ نکاح کیا ہوا کسی دوسری کی لونڈی ہے، اور کہا تم دونوں سے قربت نہ کروں گا، تو اب دونوں سے الہ ہے، 2 مہینے گزر گئے اور کسی سے قربت نہ کی تو باندی کو بائن طلاق ہو گئی، اس کے بعد 2 مہینے اور گزرے تو حرہ بھی بائن ہو جائے گی، یعنی اگر جمع نہیں کرتا تو اس صورت میں چونکہ لونڈی جو ہوتی ہے اس کی جو مدت ہوتی ہے وہ آزاد عورت کی بنسبت آدھی ہوتی ہے، تو اس کے جو الہ کی مدت ہے وہ 2 ماہ ہے، لہذا اگر 2 ماہ کسی کے قریب نہیں جاتا تو اس صورت میں لونڈی کو جو ہے وہ طلاق بائن ہو جائے گی، اور اگر پھر مزید 2 ماہ دوسری بیوی کے قریب بھی نہیں گیا تو پھر اس کو بھی جو ہے وہ طلاق بائن ہو جائے گی، اور اگر جمع کر لیتا ہے تو پھر الہ ختم ہو جائے گا اور کفارہ واجب ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 25، اپنی 2 عورتوں سے کہا اگر تم میں ایک سے قربت کروں تو دوسری کو طلاق ہے، اور 4 مہینے گزر گئے مگر کسی سے وطی نہ کی تو ایک بائن ہو گئی، اور شوہر کو اختیار ہے جس کو چاہے طلاق کے لیے معین کرے، اور اب جب ایک معین کر لے گا تو اب دوسری سے الہ ہے۔ اگر پھر 4 مہینے گزر گئے اور ہنوز یعنی ابھی تک پہلی عدت میں ہے تو دوسری بھی بائن ہو گئی، وگرنہ نہیں، یعنی جس کو طلاق دی ہے وہ طلاق کے لیے جس کو معین کر دیتا ہے، اگر وہ ابھی عدت ہی میں ہے اور دوسری کے ساتھ جو ہے وہ الہ ہے اور 4 مہینے گزر گئے ہیں، تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ اگر پہلی عورت بھی عدت میں ہے تو دوسری بھی بائن ہو جائے گی، اور اگر پہلی عورت کی عدت ختم ہو چکی ہے تو اس صورت میں وہ عورت جو دوسری ہے وہ بائن نہیں ہوگی۔ اور اگر معین نہ کیا، یعنی کسی ایک کو معین نہ کیا یہاں تک کہ اور 4 مہینے گزر گئے، یعنی 4 مہینے گزرنے کے بعد چونکہ کسی ایک کو معین کرنا تھا طلاق کے لیے مگر اس نے معین نہ کیا، یہاں تک کہ مزید آگے 4 مہینے گزر گئے ہیں، تو اس صورت میں دونوں عورتیں جو ہیں ان کو طلاق بائن ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 26، جس عورت کو طلاق بائن دی ہے اس سے الہ نہیں ہو سکتا، اور رجعی دی ہے تو عدت میں ہو سکتا ہے، یعنی طلاق بائن اور طلاق رجعی کے حوالے سے الہ کا جو مسئلہ ہے وہ مختلف ہے، کہ جس عورت کو طلاق بائن دے دیا، چونکہ طلاق بائن دیتے ہی عورت فوراً نکاح سے نکل جاتی ہے، اگرچہ عدت اس نے گزارنی ہے مگر عورت نکاح سے نکل گئی تو لہذا اس سے الہ نہیں ہو سکتا، اور رجعی دی ہے تو عدت میں ہو سکتا ہے۔
مگر وقت ایلا سے 4 مہینے پورے نہ ہوئے تھے کہ عدت ختم ہو گئی، یعنی جس وقت اس نے ایلا کیا تھا اس وقت سے لے کر جو ہے وہ ابھی 4 مہینے نہیں گزرے کہ اس عورت کی عدت پوری ہو گئی ہے تو ایلا ساقط ہو گیا۔ اور اگر ایلا کرنے کے بعد طلاق بائن دی تو طلاق ہو گئی، اور وقت ایلا سے 4 مہینے گزرے اور ہنوز طلاق کی عدت پوری نہ ہوئی، یعنی ابھی تک طلاق کی عدت پوری نہیں ہوئی، تو دوسری طلاق پھر پڑی۔ اور اگر عدت پوری ہونے پر ایلا کی مدت پوری ہوئی تو اب ایلا کی وجہ سے طلاق نہیں پڑے گی۔ اور اگر ایلا کے بعد طلاق دی، یعنی پہلے ایلا کیا پھر طلاق دی اور عدت کے اندر اس سے پھر نکاح کر لیا تو ایلا بدستور باقی ہے، یعنی وقت ایلا سے 4 مہینے گزرنے پر طلاق واقع ہو جائے گی اگر جمع نہیں کرے گا تو، اور عدت پوری ہونے کے بعد نکاح کیا جب بھی ایلا ہے، مگر وقت نکاح ثانی سے 4 ماہ گزرنے پر طلاق ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 27، یہ کہا خدا کی قسم تجھ سے قربت نہ کروں گا 2 مہینے اور 2 مہینے، تو دونوں ملا کر 4 مہینے ہو گئے، اس صورت میں ایلا ہو جائے گا۔ اور اگر یہ کہا واللہ 2 مہینے تجھ سے قربت نہ کروں گا، پھر ایک دن بلکہ تھوڑی دیر بعد کہا واللہ ان 2 مہینوں کے بعد 2 مہینے قربت نہ کروں گا، تو ایلا نہ ہوا، مگر اس مدت میں جمع کرے گا تو قسم کا کفارہ لازم ہے۔ یعنی 2 صورتیں یہاں پر بیان کی ہیں، وہ یہ ہیں کہ پہلے وہ ایک جملہ بولتا ہے اور کہتا ہے 2 مہینے اور 2 مہینے تجھ سے قربت نہیں کروں گا، قسم اٹھا کر کہتا ہے، تو یہ 2 مہینے جو اس نے بولے ہیں یہ ایک ہی جملے میں اور اکٹھے بولے ہیں، تو اس صورت کے اندر ایلا ہو جائے گا۔ اور اگر وہ 2 مہینوں کا ذکر کرتا تو ہے لیکن پہلے 2 مہینے کا ذکر کرتا ہے اور اس کے بعد تھوڑی دیر باتیں کرتا ہے یا ادھر ادھر کام کرتا ہے یا خاموش رہتا ہے، اور 2-3 منٹ کے بعد پھر جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ 2 مہینے مزید اسے قربت نہ کروں گا، تو مجموعی اعتبار سے اگرچہ یہ 4 مہینے بنتے ہیں لیکن چونکہ یہ علیحدہ ہیں تو یہ 2 مہینے ہی شمار ہوں گے، اور اس صورت کے اندر ایلا جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ لیکن ہاں اگر ان 2 مہینوں کے اندر جو ہے وہ عدت کا اگر جمع کر لیتا ہے تو چونکہ اس نے قسم اٹھائی ہے تو قسم ٹوٹ جائے گی اور اس صورت میں کفارہ دینا لازم ہو جائے گا۔ اور اگر کہا خدا کی تجھ سے، اور کہا قسم خدا کی تجھ سے 4 مہینے قربت نہ کروں گا مگر ایک دن، پھر فوراً کہا واللہ اس دن بھی قربت نہ کروں گا، تو ایلا ہو جائے گا۔ یعنی اگر پیچھے یہ مسئلہ ہم پڑھ کر آئے ہیں، سن کر آئے ہیں کہ یہ کہا کہ 4 مہینے تجھ سے قربت نہ کروں گا مگر ایک دن، یہ فوراً کہتا ہے ساتھ اور اس سے آگے کچھ بھی نہیں بولتا، تو اس صورت میں ایلا نہیں ہوگا کیونکہ اس کی جو ہے وہ مدت 4 مہینے ہے۔ لیکن اگر وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ تجھ سے جمع نہیں کروں گا، قربت نہیں کروں گا مگر ایک دن، لیکن پھر ساتھ ہی اس کے متصل یہ کہہ دیتا ہے کہ اس ایک دن میں بھی قربت نہیں کروں گا، تو اب جو ہے وہ یہ 4 ہی مہینے پورے ہو گئے، اس صورت کے اندر جو ہے وہ ایلا شمار کر لیا جائے گا۔ مسئلہ نمبر 28، اپنی عورت سے کہا تجھ کو طلاق ہے قبل اس کے کہ تجھ سے قربت کروں، یعنی تجھ سے قربت کرنے سے پہلے تجھ کو طلاق ہے، تو ایلا ہو گیا۔ اگر قربت کی تو فوراً طلاق ہو جائے گی، اور 4 مہینے تک نہ کی، یعنی 4 مہینے تک وہ اس کے قریب نہیں جاتا، جمع نہیں کرتا، تو ایلا کی وجہ سے عورت جو ہے وہ بائن ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 29، یہ کہا اگر میں تجھ سے قربت کروں تو مجھ پر اپنے لڑکے کو قربانی کر دینا ہے، تو ایلا ہو گیا۔ مسئلہ نمبر 30، یہ کہا کہ اگر میں تجھ سے قربت کروں تو میرا یہ غلام آزاد ہے، غلام کو معین کر دیتا ہے۔ 4 مہینے گزر گئے، اب عورت نے قاضی کے یہاں دعویٰ کیا، قاضی نے تفریق کر دی، یعنی قاضی نے دونوں میاں بیوی کے درمیان جدائی کروا دی۔ پھر اس غلام نے دعویٰ کیا کہ میں غلام نہیں بلکہ اصلی آزاد ہوں، اور گواہ بھی پیش کر دیے۔ قاضی فیصلہ کر دے گا کہ وہ آزاد ہے، اور عورت اور ایلا باطل ہو جائے گا، اور عورت واپس ملے گی کہ ایلا تھا ہی نہیں، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ میرا یہ والا غلام جو ہے وہ آزاد ہے،
اور جب معاملہ کھلا تو وہ غلام تھا ہی نہیں، تو ایسی صورتحال کے اندر جس شرط پر ایلا کیا تھا وہ بات ہی نہیں پائے گی، تو لہٰذا ایلا شمار نہیں ہوگا اور عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کے پاس واپس آ جائے گی۔ مسئلہ نمبر 31، اپنی عورت سے کہا خدا کی قسم تجھ سے قربت نہ کروں گا، ایک دن بعد پھر یہی کہا، ایک دن اور گزرا پھر یہی کہا، تو یہ 3 ایلا ہوئے اور 3 قسمیں۔ پہلے دن بھی وہی جملہ بولا، دوسرے دن بھی وہی، تیسرے دن بھی وہی، اب یہ 3 ایلا شمار ہو جائیں گے اور 3 قسمیں ہوں گی۔ 4 مہینے گزرنے پر ایک بائن طلاق پڑی، پھر ایک دن اور گزرا تو ایک اور پڑی، تیسرے دن پھر ایک اور پڑی، یعنی اس طرح کر کے جو ہے وہ تینوں طلاقیں پڑ جائیں گی۔ اب بغیر حلالہ اس کے نکاح میں نہیں آ سکتی۔ حلالہ کے بعد اگر نکاح اور قربت کی تو 3 کفارے ادا کرے، اور اگر ایک ہی مجلس میں یہ لفظ 3 بار کہے اور نیت تاکید کی ہے، یعنی جو 3 بار کہہ رہا ہے تو وہ بار بار اس لیے کہہ رہا ہے تاکہ یہ بات پکی ہو جائے، تو ایک ہی الہ ہے اور ایک ہی قسم، اور اگر کچھ نیت نہ ہو، یعنی نہ تاکید کی نیت ہے نہ کوئی اور نیت ہے، یا بار بار قسم کھانا تشدد کی نیت سے ہو، یعنی سختی کے لیے، سختی کی وجہ سے ایسا کر رہا ہے، تو اس صورت میں جو ہے وہ زیادہ ایلے نہیں ہوں گے بلکہ ایلا ایک ہے، مگر قسم 3 ہو جائیں گی، یعنی چونکہ وہ بار بار قسم اٹھا رہا ہے تو بار بار قسم اٹھانا، جو جتنی قسمیں اٹھائے گا اتنی ہی قسموں کا اعتبار کیا جائے گا۔ ایلا اگرچہ ایک ہی ہوگا تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ اگر بالفرض وہ جمع کرتا ہے تو مختلف جو 3 قسمیں ہیں ان کا کفارہ دینا ہوگا۔ لہٰذا اگر قربت کرے گا تو 3 کفارے دے، اور قربت نہ کرے تو مدت گزرنے پر ایک طلاق جو ہے وہ واقع ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 32، خدا کی قسم میں تجھ سے 1 سال تک قربت نہ کروں گا مگر 1 دن یا 1 گھنٹہ، تو فی الحال ایلا نہیں ہے، مگر جب کہ سال میں کسی دن جمع کر لیا اور ابھی سال پورا ہونے میں 4 ماہ یا زیادہ باقی ہیں تو اب ایلا ہو گیا، اور اگر جمع کرنے کے بعد سال میں 4 مہینے سے کم باقی ہے، یعنی جو سال اس نے کہا تھا تو ابھی جمع کیا تو 4 مہینے سے کم باقی ہے، یا اس سال قربت ہی نہ کی تو اب بھی ایلا نہ ہوا۔ اور اگر صورت مذکورہ میں، یعنی جو بھی صورت ذکر کی گئی ہے کہ 1 سال تک تجھ سے قربت نہ کروں گا مگر 1 دن یا 1 گھنٹہ، اس میں 1 دن کی جگہ 1 بار کہا، یعنی تجھ سے 1 سال تک قربت نہیں کروں گا مگر 1 بار، جب بھی یہی حکم ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اگر 1 دن کہا ہے تو جس دن جمع کیا ہے اس دن آفتاب ڈوبنے کے بعد سے اگر 4 مہینے باقی ہیں تو ایلا ہے، وگرنہ نہیں، اگرچہ وقت جمع سے 4 مہینے ہوں۔ اور اگر 1 بار کا لفظ کہا تو جمع سے فارغ ہونے سے 4 ماہ باقی ہیں تو ایلا ہو گیا، وگرنہ نہیں۔ تو اس میں اگر 1 دن کہا ہے تو اس میں سورج ڈوبنے سے پھر اگلے دن سے جو ہے وہ 4 مہینے کا عرصہ شروع ہوگا، اور اگر 1 بار کہا تو جمع سے فارغ ہوتے ہی وہ وقت شروع ہو گیا۔ اور اگر یوں کہا کہ میں 1 سال تک جمع نہ کروں گا مگر جس دن جمع کروں تو ایلا کسی طرح نہ ہوا، اور اگر یہ کہا کہ تجھ سے قربت نہ کروں گا مگر 1 دن، یعنی سال کا لفظ نہیں کہا، تو جب کبھی جمع کرے گا اس وقت سے ایلا شمار ہوگا۔ مسئلہ نمبر 33، عورت دوسرے شہر یا دوسرے گاؤں میں ہے، شوہر نے قسم کھائی کہ میں وہاں نہیں جاؤں گا، تو ایلا نہ ہوا اگرچہ وہاں تک 4 مہینے یا زیادہ کی راہ ہو۔ مسئلہ نمبر 34، جمع کرنے کو کسی ایسی چیز پر موقوف کیا جس کی نسبت یہ امید نہیں ہے کہ 4 مہینے کے اندر ہو جائے، یعنی اگر میں تجھ سے جمع کروں تو میرے اوپر یہ چیز لازم ہے اور وہ کام ایسا ہے کہ جو 4 مہینے کے اندر جو ہے وہ نہیں ہو سکتا تو ایلا ہو جائے گا۔ مثلا رجب کے مہینے میں کہ واللہ میں تجھ سے قربت نہ کروں گا جب تک محرم کا روزہ نہ رکھ لوں، یا میں تجھ سے جمع نہ کروں گا مگر فلان جگہ اور وہاں تک 4 مہینے سے کم میں نہیں پہنچ سکتا،
یا جب تک بچہ کے دودھ چھڑانے کا وقت نہ آئے اور ابھی 2 برس پورے ہونے میں 4 ماہ یا زیادہ باقی ہیں، تو ان سب صورتوں کے اندر جو ہے وہ ایلا ہو جائے گا۔ یوں ہی اگر وہ کام مدت کے اندر تو ہو سکتا ہے، مگر یوں کہ نکاح نہ رہے گا جب بھی ایلا ہے، مثلا قربت نہ کروں گا یہاں تک کہ تو مر جائے یا میں مر جاؤں، یا تو قتل کر دی جائے یا میں مار ڈالا جاؤں، یا تو مجھے مار ڈالے یا میں تجھے مار ڈالوں، یا میں تجھے 3 طلاقیں دے دوں، تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ ایلا شمار کر لیا جائے گا۔ مسئلہ نمبر 35، یہ کہا کہ تجھ سے قیامت تک قربت نہ کروں گا، یا یہاں تک کہ آفتاب مغرب سے طلوع کرے، یا دجال لعین کا خروج ہو، یعنی وہ ظاہر ہو اور وہ نکل آئے، یا دابۃ الارض ظاہر ہو۔ دابۃ الارض یہ ایک جانور ہے جو قرب قیامت میں نکلے گا، یا اونٹ سوئی کے ناکہ میں چلا جائے، تو یہ جتنے بھی ہیں یہ سب ایلائے مؤبد ہیں، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے یہ ایلا شمار کیا جائے گا اور ہمیشہ کے لیے اس کا حکم ہوگا۔